نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بابا زی بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی بات کا غم۔ تو شاعر فرماتا ہے کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، وہاں اس لیے ہم دل سے فریاد کرتے ہیں اور مبارک بادیاں آتی ہیں آسمانوں سے، مبارک بادیاں آتی ہیں آسمانوں سے، کچھ اس طرح ہم غوث پاک کا میلاد کرتے ہیں، کچھ اس طرح ہم غوث پاک کا میلاد کرتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں اور دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں، دور ہوتی ہیں میری ساری مشکلیں جب میں غوث پاک کا نام لیتا ہوں۔ حضرات، آج 11ویں شریف کا دن ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے جو آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات، ان کے والد گرامی حضرت ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے رمضان شریف کے مہینے میں، آپ جاتے جاتے ایک دریا نظر آیا۔ جب آپ کو دریا نظر آیا، جب آپ نے دریا پار کیا، ادھر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب آیا، آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد میں آپ روزے سے تھے، آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں ایک خیال آیا دماغ سے، یہ ندی میں سیب کیسے بہہ کر آ رہا تھا اور میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے، اور بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقویٰ کے خلاف محسوس ہوا۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، پھر سوچا کہیں یہ قیامت کے دن عذاب کا سبب نہ بن جائے اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر آپ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے اور باغ کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے ہو لیے۔ کافی دور جانے کے بعد میں ایک عجیب الشان باغ نظر آیا جس کی شاخیں پانی پر لدی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکے سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر ندی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو میں نے پھل کھایا تھا یقیناً اسی باغ کا ہے۔ آپ نے مالک سے جستجو کی۔ مالک سے جستجو کرنے کے بعد میں اس کا باغ کا مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ تھا، حضرت سید عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بارگاہ مقدس میں گئے اور حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جان لیا کہ اپنی معافی کی طلب کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی معافی ہو جائے گی مگر تب ہوگی آپ کو میرے باغ کی حفاظت کرنی ہوگی 10 سال تک۔ ایک سیب کھایا اور 10 سال تک حفاظت کرنی ہوگی۔ تو آپ نے منظور کر لی۔ آپ نے حکم پاتے ہی باغ میں مشغول ہو گئے۔ باغ میں مشغول ہونے کے بعد میں آپ کا 10 سال کا عرصہ گزرا۔ پھر آپ نے حضرت سید عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تو کوئی شرط نہیں ہے۔ فرمایا ایک شرط اور ہے کہ میری لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا آپ کو، مگر میری لڑکی میں 5 عیب اور ہیں، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک طرف تو سیب کی معافی کا سوال ہے اور دوسری طرف ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے میری تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ آپ نے کافی دور سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد میں اور آپ کی سے
منظور ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد میں سیب کی غلطی معاف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں آپ اپنی بیوی کے کمرے میں گئے، بیوی کے کمرے میں جانے کے بعد میں ایک دیکھا کہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا آپ نے، آپ فوراً کمرے سے باہر آئے، آپ نے فرمایا کہ اس میں تو ایک لڑکی حسین و جمیل ہے، میری بیوی تو 5 عیب ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری بیوی جو 5 عیب ہیں، یعنی کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے لنجی اور پیر سے لنگڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، یعنی میری بیٹی نے آج تک کوئی بری چیز نہیں دیکھی، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کانوں سے کوئی بری چیز نہیں سنی، اور میری بیٹی زبان سے گونگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے برے الفاظ نہ بولے، آج تک کوئی ایسا الفاظ غلط نہیں بولا، اور میری بیٹی اپائج ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی بری چیز اپنے ہاتھ میں نہیں لی، اور میری بیٹی لنگڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی آج تک کسی بری چیز کی طرف نہیں، ان کے قدم بری چیز کی طرف نہ پڑے۔ حضرات، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کی شان۔ ادھر معافی، ایک سیب کے لیے اتنے پریشان ہوئے، 10 سال کا عرصہ باغ میں گزارا، اور پھر ایسی عورت سے شادی کی اور اس کا اجل ملا، اور پھر ان کے ہمیشانی خیر کے شکم سے ایک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر ان کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو کوئی غلطیاں خامیاں، اللہ رب العزت سے دعا ہے معاف عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ کبھی مشکل سے مشکل میرے گھر نہیں آتی، کبھی مشکل سے بھی مشکل میرے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہیں دروازے پر کبھی اندر نہیں آتی۔ لکھا ہے جب سے دروازے پر یا غوث المدد، لکھا ہے جب سے دروازے پر یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہیں، بلائیں سر پٹکتی ہے، کبھی سر پر نہیں آتی۔ وما علینا الا البلاغ۔